بندہ جب 2 قدم آگے بڑھتا ہے پھر ایک نیا مصیبت پڑ جائے، جب وہ پلہ پیچھے کو پھینکتا ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت جو ہوتا ہے سماج جب آتا ہے یہ آزمائش آتی ہے تو سماج جب گھر چلا جائے پھر توبہ کر لو، بس توبہ کرتے جاؤ، اس مدد کو پکارتے جاؤ اللہ کو۔ اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ تمہاری مجبوری کتنی ہے اور تمہارا ارادہ کیا ہے، تو ارادہ اللہ کا کر دو۔ اگر حالات نہیں بنتے تو آپ کو سمجھ دے رہا ہوں، اگر حالات اللہ کی طرف نہیں جاتے تو ارادہ اللہ کی طرف بھائی دو، تو پھر بھی آپ کو انعام مل جائے گا۔ ارادہ اللہ یعنی کہ اللہ کا ارادہ کافی ہے۔ اگر عمل اللہ کا ہو جائے سبحان اللہ تو بڑی توفیق کی بات ہے۔ کہتا عمل جو ہے نا دل افسردہ ہے، عمل نہیں میرا ہو سکا، بڑا پریشان حال ہوں، حالات زمانہ نے جکڑ رکھا ہے، لیکن پھر نگاہ تیری رحم پر لگی ہوئی ہے، بس کافی ہو گیا۔ یہ جو ہے نا یہ فرتی کہانی ہے کہ حالات نے پکڑ لیا، سازگار نہیں ہوئے، راستے میں پھر ایک جن آ گیا، پھر ایک اپری آ گیا، کسی نے پاؤں پکڑ لیا، سب بجا، لیکن جب ارادہ اللہ کا ہو آپ کار گزرتے ہو۔ انسان جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، چھوٹی سی کوئی چیز پسند آ جانے، کسی گھر دیکھو تو جب تک آپ کے گھر میں جائے چین نہیں آتا آپ کو، پھر آپ ڈھونڈتے رہتے ہو، تو وہاں سے جا کے او کہاں سے دوسرے ملکوں سے جا کے آپ لائے ہو، ایک فانوس پہ لٹکا دیے۔ یہ ہے آپ کا مزاج۔ اور اگر آپ نیکی کے جب مائل ہو تو کیسے نہیں راستہ ملے گا؟ سماج کیا ہے؟ سماج کی تو آپ پرواہ نہیں کرتے، سماج کو تو آپ رونتے جا رہے ہو۔ سماج جو ہے نا یہ کوئی آپ کا ٹرینڈ سیٹر نہیں ہے، تم خود ہی سماج سے ٹرینڈ سیٹر ہو۔ سماج اور چیز ہے، آپ کرنا چاہو تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے نجات پاؤ اپنے بدعمالیوں سے، بدعمالیوں کے تحفظ سے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیبیٹوں سے۔ اللہ تعالیٰ کو مان لو ایز ہی از، دیٹس آل، کہ یا اللہ بے بسی بہتر ہے ہمارے پاس، کہ ایک چیز ہے جو تیرے پاس نہیں ہمارے پاس ہے، وہ ان کی ساری ہے آجی، باقی سب کچھ جو ہے وہ تو آپ مالک ہے۔ اس کے سامنے آجی کر لو، پار ہو جاؤ۔ مجھے پتا ہے کہ تمہارے راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں، وہ جانتا ہے، وہ کہتا ہے میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، مجھے پتا ہے کہ میں نے تمہیں ضعیف پیدا کیا ہے، پیدا ہی ضعیف کیا ہے، کمزور، سزا میں کیسے دیتا ہوں؟ تو وہی کمزور، جہاں کمزوری فطری ہے وہاں پر آپ کو سزا نہیں ہے۔ سزا وہ ہے جہاں اختیار ہے، تو اختیار ہو کہیں تو وہاں غلط نہ کر جانا۔ اختیار کے وقت آپ اللہ کی طرف رجوع کرو، آپ مجبوریوں میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرو کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ پاؤں جو ہے وہ پھندے کے اندر ہے، لیکن دل میرا جو ہے وہ تیری طرف ہے۔ دل ایک ایسی چیز ہے جس کے گرد کوئی پنجرہ نہیں بن سکتا، لگا لو زور، سونے کے پنجرہ بنا لو نہیں بنتا۔ یہ ایسا پرندہ ہے جو آزادی ہے بے شک، تو دل کی آزادی جو ہے اللہ کی طرف مائل کر دو تو اب کافی ہے نا، کہ جہاں وہاں کوئی گرفتاری نہیں ہے۔ کہتا میں قید خانے میں ہو، قید خانے میں دل جاتے نہیں ہے، دل اللہ کی طرف لگا دو۔ وجود سارے کا سارا کافروں میں رہے لیکن دل جو ہے یہ آزادی کی طرف، اللہ کی طرف ہو، دل نور کی طرف ہو، بلکہ حضور کی طرف ہو، سارا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دل کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، دل تو آپ کا قابو نہیں ہے آج تک، نہیں تو ان لوگوں کو گلا ہوتا ہے مردوں کہ دل کون قابو آتا ہے۔ اپنے دل کو اپنے اللہ کی طرف رائج کر لو، اس کی طرف میلان کر لو، سب بات ختم ہو جاتی ہے۔ جی یہ اس کا فضل سے پیدا ہوتا ہے، اس کے فضل سے۔ احساس پیدا ہونے کا 2 طریقے ہیں عام طور پر اگر ڈسکور کیا جائے۔ ایک تو احساس پیدا ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہو اپنی غلطی اپنی اولاد میں، پھر آپ بھاگتے ہو تو غلط روایت بن گئی، پھر احساس پیدا ہو جائے گا۔ یعنی کہ جب آپ یہ دیکھو گے کہ اپنی غلطیوں کا آپ کوئی نہ کچھ سزا کے طور پر چیز نازل ہوگی، بیماری، پھر آپ کے اندر احساس پیدا ہو جائے گا۔ اس کا نقصان ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو احساس پیدا ہو جائے گا، یا کسی جانے والے کی دعا آپ کو مل جائے تو پھر احساس پیدا ہو جائے گا۔ دعاؤں سے احساس پیدا ہوتا ہے، اولادوں سے احساس پیدا ہوتا ہے، اور ان کی سزا کے اندیشے سے احساس پیدا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مطلب آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، اچانک مجھے ایک آواز آئی، احساس پیدا ہو جائے گا۔ خود بخود بیٹھا بیٹھا انسان اپنے گرد و پیش کے اندر اپنے حالات میں بدل جاتا ہے۔ اس کا فارمولہ کون نہیں ہے، اچانک بدل گیا انسان، ایک آواز آئی تو وہ بدل گیا، ایک خیال آیا تو بدل گیا۔ یہ تو اتنا خوبصورت انسان ہے، کبھی آپ اسٹڈی کرو اس کو، اچانک بیٹھا بیٹھا انسان بدل گیا، ایسا بدل جاتا ہے کہ بالکل اس راستے سے نکل جاتا ہے۔ تو توبہ کا کب خیال آتا ہے؟ جب وہ چاہے، اس کی رحمت ہے، جب نوازنا چاہے تو نواز دیتی ہے۔ اور اولاد آپ کو دے سکتی ہے، بیماری دے سکتی ہے، ایک حادثہ دے سکتا ہے، اتفاق دے سکتا ہے، کسی قسم کی جو ہے تکلیف دے سکتی ہے۔ دیکھو خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معافی دے، کہیں زلزلے کی لہر گزر جائے، وہ چھپا ہوا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ، بڑا بڑا کلمہ اونچا بولا جائے گا، ایک زلزلہ گزر جائے تو تکلیف سے بھی احساس پیدا ہو جاتا ہے۔
توبہ کے ساتھ پتہ چلتا ہے۔ جب کوئی دیکھا کہ حالات سے نکل رہے ہیں، ہاتھ سے گرفت ہو رہے، ضائع ہو رہی ہے، پھر توبہ کا خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ والدین کی دعا سے پیدا ہو جاتا ہے، کسی اور کی دعا سے پیدا ہو جاتا ہے، اچانک بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ توبہ کا جب خیال آ جائے، پہلے تو توبہ کے خیال کو چلانے سے پہلے شکر ادا کرو، یا رب العالمین تیری مہربانی کہ توبہ کا خیال تو آیا نا۔ تو توبہ کا احساس جو ہے، یہ بس سمجھو کہ توبہ کی قبولیت کا ابتدا ہو گئی ہے۔ ہاں بولے بولے